نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقہ الترغیب والترہیب، رغبت دلانے اور خوف دلانے کی فقہ. قال اللہ تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. Indeed, those who have said, Our Lord is Allah, and then remained on a right course, the angels will descend upon them saying, Do not fear, and do not grieve, but receive good tidings of paradise, which you were promised. We were your allies in worldly life, and are so in the hereafter. And you will have therein whatever your souls desire, and you will have therein whatever you request, as accommodation from a Lord who is forgiving and merciful. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ نہ تم خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری پاؤ جنت کی، التی، وہ جو، کنتم، تھے تم، توعدون، وعدہ کیے جاتے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں یعنی آخرت میں، جنت میں، ما تشتہی انفسکم، جو خواہش کریں گے تمہارے دل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس جنت میں، ما تدعون، جو تم طلب کرو گے، نزلاً، مہمانی ہے، من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے. تو یہ جزا ہے دین پر استقامت کی، جم جانے کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق، مالک اور ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، اور انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیا. ثم استقاموا، پھر اسی پہ جمے رہے، آندیاں آئیں یا طوفان آئے، مشکلات آئیں یا کچھ بھی، وہ اپنی اس بات سے پھرے نہیں. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، اس پر وہ جم گئے. ایسے لوگ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. یعنی عین مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، گھبراہٹ کے وقت میں وہ آ کر تسلی دیتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، یعنی جو تمہارے ہاتھ سے جائے، جو بھی اللہ کے راستے میں تمہارا نقصان ہو، اس پر تم غمگین نہ ہو. وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری پاؤ، یعنی آج دنیا میں تم اپنی جان اور مال میں سے جو بھی لگاؤ گے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے. التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قرآن مجید میں اللہ کی زبانی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. آخرت میں سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے. اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو استقامت عطا کرتا ہے منکر نکیر کے سوال و جواب کے موقع پر. اور قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں بھی جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو یہ فرشتے ساتھ ہوں گے, ان کے مددگار ہوں گے. اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, دنیا میں اگر تمہیں اپنی کچھ خواہشات قربان کرنا پڑتی ہیں تو اس پر غم نہ کھاؤ, اس لیے کہ وہاں تمہاری ساری خواہشات پوری کر دی جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہیں وہاں وہ سب ملے گا جو تم طلب کرو گے, جو تمنا کرو گے, جو بھی خواہش کرو گے وہ پوری کر دی جائے گی. اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے, کس کے مہمان ہوگے تم؟ نزلا من غفور الرحیم, اس رب کی طرف سے جو بہت یہ ہیں اللہ کے دوست. یہ ہیں وہ لوگ جن کی پیروی کرنی چاہیے, یہ ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے, جن کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, کہ جو خود بھی دین پر جمے ہوئے ہوں اپنے علم اور اپنے عمل دونوں کے اعتبار سے. یعنی استقامت علمی بھی ہوتی ہے اور استقامت عملی بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب علم پر استقامت نہیں رہتی, انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے, سکھانا چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے لیے عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, پھر اس کی عمل پر بھی استقامت باقی نہیں رہتی. تو ہمیں اللہ رب العالمین کو پہچان کر, اس کی معرفت حاصل کر کے اس کو رب ماننا چاہیے, اور صرف سنی سنائی پر نہیں کہ ان الذین قالوا, اور پھر اس کا اظہار زبان سے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہر مشکل موقع پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے. اللہ پہ توکل, یقین, بھروسہ, اور پھر اس پہ راضی رہنا چاہیے. زندگی میں کوئی کمی ہو, کسی قسم کا کوئی نقصان ہو, کوئی تکلیف ہو, تو بھی اللہ کی رضا پر راضی کہ وہ ہے نا ہمارے لیے, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہماری ٹیک کیئر کرے گا, وہ ہمارے کام بنا دے گا. ہمارا کام ہے اس کی اطاعت کرنا, اس کی فرما برداری کرنا اور صراط مستقیم پر جم جانا. جو راستہ اس نے پسند کیا ہے اس راستے کو پسند کر لینا اور اسے عمر بھر کے لیے اختیار کر لینا, حتیٰ کہ موت بھی اسی راستے پر آ جائے. اور جب موت اس راستے پر آئے گی تو اس موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری سنائیں گے کہ دنیا کو چھوڑنے کا غم نہ کرو اور آخرت کا خوف نہ کرو, مستقبل کی فکر نہ کرو. یعنی انہیں ماضی اور مستقبل سے بے خوف کر دیں گے, رنج و غم ان کا دور کر دیں گے اچھی خوشخبری کے ساتھ. اب دیکھیں جب انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, جب اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتا ہے, اتنے میں اگر کوئی انسان بھی آ کے اچھی خبر سنا دے تو انسان کا دل بہل جاتا ہے. کہاں یہ کہ اللہ کے فرشتے آ کے موت کے وقت اس کو یہ تسلی دے کہ تمہارے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے, تم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے اور اللہ نے واقعی ان کی ذمہ داری لی اور آج تمہیں ان ساری مشکلات سے نجات دی جا رہی ہے. مومن کے لیے موت دنیا کے تمام دکھوں, رنجوں, اور اگر اس وقت خوشخبری مل جائے تو آخرت کے غموں سے بھی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور اس طرح وہ اللہ کی ملاقات پہ راضی ہوتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. لیکن یہ اس کے حصے میں آتا ہے جو صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتے اتارتے ہیں, ان کا اکرام کرتے ہیں, ان کو آنر بخشتے ہیں, ان کو عزت بخشتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے, اکیلا محسوس کرتا ہے, اور لوگوں کا چھوڑنا اسے اپنے لیے گراں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہ تنہا نہیں ہوتا, فرشتے جس کے ساتھ ہوں وہ تنہا نہیں ہوتے. تو ان کو خاص طریقے سے ڈھارس دی جاتی ہے اور ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ تم اپنے مستقبل کی بھی فکر نہ کرو اور لوگوں کے چھوڑنے کا بھی غم نہ کرو, کیونکہ ہر طرح کے مکروہات آخرت میں جا کر ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ختم ہو جائیں گے. جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی, اللہ کے تم مہمان بن چکے. ان کے صدق اور اخلاص اور استقامت کی کہ انہوں نے سچے دل سے یہ بات کہی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے.
دیکھیے جب انسان اللہ کو رب مانتا ہے نا تو اس کو رازق بھی مانتا ہے کہ وہ میری ساری ضروریات پوری کر دیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس رستے پہ چلتا ہے تو معاشی مشکلات بھی آتی ہیں, لوگوں کے چھوڑ جانے کا خوف بھی آتا ہے, اور دنیا کی کئی چیزوں کا نقصان بھی انسان کو ڈراتا ہے. تو جب ایک انسان سچائی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, وہ مجھے کمی نہیں آنے دے گا, تو اس کو پار کر کے ہی انسان استقامت اختیار کرتا ہے, پھر ہی اپنی بات کا وہ سچا ہوتا ہے. ورنہ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, کون نہیں کہتا, سبھی کہتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کو رب کون مانتا ہے؟ کہ جو پھر عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہر حال میں, عسر میں, یسر میں, پسندیدہ حالات میں, ناپسندیدہ حالات میں, ہر حال میں وہ اس صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں, اور انہی کا پھر یہ انجام ہوتا ہے. وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, پھر انہوں نے کوئی شک کیا ہی نہیں, انہیں اللہ پر بھی ایمان ہے, اعتماد ہے, اور اس کے رسول پر بھی کہ جو انہوں نے بتایا ہمیں سچ ہی بتایا اور یہی راستہ سچا ہے. اور پھر جب انسان کو یہ شک نہیں رہتا نا تو پھر وہ یکسو ہو کے اس راستے پہ چلتا رہتا ہے, اور کوئی چیز اس کو ہلاتی نہیں وہاں سے. اور اسی کے نتیجے میں پھر ان کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. اور اس سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اطمینان, موت کے وقت بھی اطمینان, اور آخرت میں حشر کے دن جب ہر شخص گھبراہٹ کا شکار ہوگا تو اس وقت بھی اطمینان. اس سے بڑی سکسیس کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, sitting here listening to these ayahs, I've just realized that actually they have revealed for me today because I needed them most right now. Allah knew that. Alhamdulillah. So what I wanted to share is that the recent studies, they have been studying about what is the most common factor amongst the most successful people. So, I mean, was that intelligence or IQ or EQ or good looks or smartness or whatever that is that actually have made people successful. And they have made, they have been studying many places like military academies and elementary schools, high schools, in many places, at the jobs and everywhere. So eventually they have found out the people, the most successful people, the common factor amongst all of them is actually istiqama. And I'm using this word, subhanallah, because actually we have no parallel word in any other language as that of istiqama. They have given the meaning of this word is grit, G-R-I-T, grit. And they have explained the word grit as a combination of passion and perseverance. If you have the passion of something and you keep on doing it for a long time, only then you are successful. And they say, subhanallah, in one sentence, it's a beautiful quote, they say, as a part of their study, that success is actually if you live your life like a marathon and not like a sprint. You don't just go there and do it and come out of it. You have to run like a marathon, and only then you are successful. So istiqama is, it's a blessing of Allah. اور اب آپ دیکھیے کہ جو ملینیلز کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ کسی ایک چیز پر نہیں ٹکتے, کسی ایک چیز پر نہیں جمتے. یعنی کہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور ہر لمحہ بدلتے سینز کی وجہ سے مزاج کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ یونیورسٹی میں ایک لائن اختیار کرتے ہیں, پھر وہ چھوڑ کے دوسری کر دی, پھر کبھی کوئی بزنس کرنے کا سوچنے لگ گئے, پھر اس سے دل اکتا ہے تو کچھ اور کر لیا, اس میں بھی کبھی کہیں اینڈ دین الٹیمیٹلی فائنلی نو ویئر. نہیں, ماحول نہیں ملتا, لوگ نہیں ملتے ساتھ, تو سستی بھی آتی ہے, شیطان بھی بہکاتا ہے, ماحول کے اطراف میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں, تو وہ عمل پھر ختم ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ جڑ کے رہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. بالکل, کیونکہ یہاں آپ دیکھیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, جمع کا صیغہ ہے, جن لوگوں نے کہا کہ رب ہے ہمارا اللہ. جیسے سورۃ الکہف میں وہ جو بچے ہیں اصحاب کہف, اس کے بالکل ابتدا میں ہی آپ دیکھیں ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور پھر آگے جا کر نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا
لقد قلنا اذا شططا. اور پھر آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Just based on what you said right now, I was thinking that here people are mentioned, right? So to have istiqamah, we need to be connected with people, not just places. Because when we think that we have to be connected with a place in order to have istiqamah, then our life circumstances don't necessarily allow that. So for example, if you think that you will only stay on the right course as long as you come to Al-Huda physically, that's not going to happen. I mean, you're going to have to go to different places, you might have to move, your situation may not allow you to come here every single day. But you have to be connected with the right people who will remind you, who will see you, who will tell you to do what is right, who will stop you from doing what is wrong. So you need to have that connection with the right people. Never lose that connection. That is important. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ وہ کون ہے تو وہ اپنے قریب کے 5 لوگوں کو دیکھ لے, وہ ان کی عادات کا مجموعہ ہوگا. یعنی سب سے زیادہ آپ کا کنیکشن کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انہی کے اثرات آپ کے اوپر ہوں گے. آپ کی عادات, ان میں سے کسی سے آپ نے ایک عادت لی ہوگی, کسی سے دوسری, کسی سے تیسری, اور آپ اس کا ایک مجموعہ بن چکے ہوں گے. غیر محسوس طریقے سے انسان اثرات قبول کر لیتا ہے. السلام علیکم استاذہ. میں سوچ رہی تھی کہ کل ہم نے ان صحابی کے بارے میں پڑھا کہ جنہوں نے قسم کھا لی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دی, تو آج اس کا جواب مل رہا. کل ہم حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ کیسے لوگ ہیں وہ, تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں ثم استقاموا, کہ استقامت تھی ان لوگوں کی جو ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کیے ہوئے تھی, تو آج کنیکٹ ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں. سبحان اللہ. اصل میں استقامت ہے کیا؟ استقامت یہ کہ ہر طرح کے حالات میں, کسی بھی قسم کے حالات ہوں, لیکن اللہ کی اطاعت نہ چھوٹے. آپ کسی بھی ماحول میں ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, کسی شہر, کسی ملک, کسی علاقے, رشتہ داروں میں, خاندان میں, بچوں میں ہیں, کسی شادی پر ہیں, کسی غمی کے موقع پر ہیں, کہیں پر بھی ہیں, لیکن آپ اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں. آپ کو اپنی نماز نہیں بھولی, آپ کو اپنا حجاب نہیں بھولا, آپ کو اپنے اصول, طریقے جو بھی آپ نے قرآن و سنت کے مطابق پڑھے, آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا, تو پھر یہ خوشخبری ملتی ہے, اور یہی سچے مومن ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو کہا نا لا تحزنوا, موت کے وقت انسان کو غم ہوتا ہے کہ اس کے بچے, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست اس سے چھوٹ رہے ہیں. ایک جدائی کا غم تو ہوتا ہے. اگر دنیا میں بھی جیسے اکٹھے جن لوگوں کے ساتھ رہے ہوں, ان میں سے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے جانے پہ ہم دکھی ہوتے ہیں, جانے والا بھی ہمیں چھوڑ کے دکھی ہوتا ہے, قدرتی بات ہے. تو اس میں تو پھر بھی ہوتا ہے کہ اچھا کسی نہ کسی طرح کنیکشن رکھ لیں گے, لیکن موت کے وقت انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو کوئی کنیکشن نہیں رہے گا, میں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ تو اکٹھے ہیں, میں اکیلا جا رہا ہوں. یہ ایک فیلنگ تو ہوتی ہوگی نا مرنے والے کے لیے. تو فرشتے اس کا بھی غم دور کر دیتے ہیں. لا تحزنوا, غم نہ کرو, آگے بڑے اچھے ساتھی ہیں. سبحان اللہ. آج ہی مجھے کسی نے ایک آڈیو لنک بھیجا, اور اس میں جو بڑی حیرت کی بات تھی وہ یہ کہ واحد من الاخوان مرسل رسالة حول الموضوع هذا اللي نتحدث فيه, يقول هذه رؤيا صالحة رأيتها في والدي رحمه الله, أسأل الله عز وجل أن تكون محفزة لنا على تلاوة القرآن والعمل به. رأيت بعد 2 شهرين من وفاته, يقول رأيت بما يرى النائم والدي رحمه الله في سحاب بين السماء والأرض, ولم يظهر إلا وجهه, ووجهه يتلألأ نورا. فقلت له يا والدي أين أنت الآن؟ فقال في الجنة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إي والله بهذا اللفظ. فقلت له طيب يا والدي وش رفعك الله به؟ فقال بالقرآن. ثم انتهت الرؤيا. يقول وكان والدي قد تجاوز 100, وكان حافظا للقرآن يتلوه آناء الليل والنهار في البيت والمسجد سفرا وحضرا. شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہو کہ یہ شیخ عبد الکریم الخدیر ہیں. وہ اپنے والد کے وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد آسمان اور زمین کے درمیان بادل میں ان کا بس صرف چہرہ نظر آ رہا ہے, اور چہرے سے خوب روشنی پھوٹ رہی ہے. یتلألؤ نور یتلألؤ,
تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ والد آپ کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ کہا قرآن سے تعلق کی وجہ سے. اور کیا تعلق تھا؟ کہ وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو. اس کو استقامت کہتے ہیں. اچھا، ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، ادھر سے ایک سفر آیا، وہ سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیا، پڑھنا پڑھانا بھی چھٹ گیا. چلو ٹھیک ہے، کچھ مصروفیات یا بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا. ایسے لوگ تو بے ہوشی میں بھی اپنا وہ کام کرتے رہتے ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں. اسپتال میں بیڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہوش میں ہی نہیں اور اشارے کر رہے ہیں نمازوں کے. یہ اس استقامت کا نتیجہ ہے نا. یا قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. بے ہوشی میں بھی بعض لوگ جیسے خواب میں بولتے ہیں، اسی طرح اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. تو کہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی کبھی چھوٹا ہی نہیں تلاوت قرآن. کیا ہماری تلاوت قرآن کا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کچھ بھی ہو کبھی چھوٹی ہی نہیں؟ کسی کی فوتگی ہو، وفات ہو، شادی کا دن ہو، کچھ ہو، ہم میں سے کتنے لوگوں نے شادی کے دن اپنی صبح کی تلاوت کی ہوگی، یا کسی عزیز ترین کی وفات کے دن صبح کے وقت غم میں مارے ڈوبے ہوئے اٹھ کے قرآن کھول کے پڑھا ہوگا. تو ہمارا تو قرآن سے تعلق ہی ہے. بس جب تک کوئی زبردستی ہمیں جوڑ کے رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے اون پہ. یعنی استقامت یہ نہیں کہ جب دھکا سٹارٹ ہوتا رہے تو کرتا رہے انسان. استقامت یہ کہ کوئی کچھ نہ کہنے والا ہو تب بھی انسان اپنے ارادے سے، اپنے شوق اور اپنی محبت سے اس کام کو کرے، کسی کے کہنے پر نہیں. Ustadha ji, my attention just got drawn to the structure of the word istiqama, istif'al, to try, to seek, to strive, to remain established, no matter what comes through. So, the word itself has that struggle mode, because ups and downs and changes in situations, they make you move. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ کسی نے بڑی پیاری بات بتائی تھی کہ مومن 3 فجروں میں چیک ہو جاتا ہے. 3 فجر میں، ایک شادی کی صبح، ایک جب بہت بڑی نعمت کوئی ملتی ہے تو اس کی صبح، اور ایک عید کی صبح. اگر وہ ان فجر میں اٹھ جاتا تو پھر اس کی استقامت جو ہے چیک ہو جاتی. اور سزا ایک اور بات میں آپ کو بتانا کہ جب سے قرآن پڑھا ہے تو جب سفر ہوتا ہے تو گاڑی کے بیچ میں بھی اپنا بستہ لے کے بیٹھتے تو میرے ہسبینڈ کہتے تم نے ابھی سو جانا ہے. تو اتنا بڑا میرا بستہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑتی، ساتھ لے کے جاتی ہوں کہ راستے میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. Right after is tatanazzalu. So istiqama till when? Till the angels come. Yes. اس کا مطلب ہے کہ اینجلز بھی ہمیں واچ کرتے رہتے ہیں نا، کہ یہ یعنی اس شخص کی روٹین کیا ہے، اس کا ریگولیرٹی کیا ہے، استقامت کا لیول کیا ہے، تو اسی کے مطابق پھر وہ بھی آگے بڑھتے ہوں گے. قال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. And we will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits. But give good news to the patient, who, when disaster strikes them, say, Indeed, we belong to Allah, and indeed, to Him we will return. Those are the ones upon whom are blessings from their Lord and mercy, and it is those who are the rightly guided. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بازرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے، یعنی خوف کی کوئی بھی قسم، وَالْجُوعِ، اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کے کوئی مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلوات، رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت،
وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم المہتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائش میں ڈالیں گے. اوپر استقامت کی بات ہے نا، تو ویسے تو استقامت اگر ہر چیز نارمل چل رہی ہے، ہر چیز ہماری سہولت اور آسانی کی ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں، ہم چلتے رہتے ہیں. استقامت کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی رکاوٹ آتی، جب ایک نہیں دو راستے نظر آنے لگتے ہیں، ایک رخصت والا، ایک عزیمت والا. تو ایسے میں انسان اونچے درجے حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے سے ہی خبر دے رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لام تاکید بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، تو 2 دفعہ تاکید آ گئی، یعنی ضرور با ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے. آزمائش کیوں آتی ہے، امتحان کیوں آتا ہے؟ تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق پتہ چل جائے، اور صبر کرنے والا اور بے صبرا ان کے درمیان بھی فرق پتہ چل جائے کہ کون واقعی صبر کرنے والا اور کون نہیں صبر کرنے والا. کیونکہ آیت کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو یہ اللہ کی سنت ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، کیونکہ اگر اہل ایمان ہمیشہ خوشیوں میں ہی رہیں، راحت میں ہی رہیں، آسانیوں میں ہی رہیں، اور کبھی ان پر کوئی مشکل ہی نہ آئے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی سچے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ سچ کو نکھارنے کے لیے انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بارہا امتحان میں ڈالا گیا تاکہ منافقین کا گروہ الگ ہو جائے، چھٹ کے سامنے آ جائے. اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو صاف ستھرا کرنے کے لیے یا اسے آگ پہ تپایا جاتا ہے، جیسے گولڈ کو کھرا کرنے کے لیے یا اور اسی طرح چیزوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے. تو ایسے ہی مومنوں کے ایمان کو نکھارنے کے لیے اور اس کو چمکانے کے لیے اور اس کو ہر اختلاط سے پاک کرنے کے لیے، ہر شک اور ہر ریب سے باہر نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کے ایمان کو ضائع کر دے. جیسے کل ہی آپ نے بخاری میں جو پڑھا دوسرے پارے کی تفسیر میں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھے کہ من یتبع الرسول، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. یعنی وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ. یعنی قبلہ مکہ میں بیت اللہ شریف تھا، مدینہ میں آ کے 16-17 مہینے بیت المقدس رہا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ پھیر دیا گیا. تو یہ تبدیلی کس لیے؟ اگر الٹیمیٹلی کعبہ ہی کو قبلہ بننا تھا تو پھر یہ بیچ کا پیریڈ کیوں آیا؟ لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، کون اتباع کرتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو سچے اہل ایمان تھے ان کو جب رکوع کی حالت میں خبر ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں ہی 180 ڈگری گھوم جاتے ہیں. آپ ذرا گھر جا کے تجربہ کر کے دیکھیں کہ رکوع کی حالت میں آپ کو 180 ڈگری گھومنا ہو تو، اور پوری جماعت پوری صف کی صف گھوم جاتی ہے اور کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اتباع کی ایک مثال تھی نا. تو وہ امتحان تھا اہل ایمان کا. قبلے کی تبدیلی دراصل امتحان تھا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی انسان کو مالی معاملات میں اور کبھی دین کے معاملات میں، کبھی کسی اور چیز میں ڈال کر آزماتا ہے. اور وہاں بھی جب یہ سوال اٹھا کہ جن لوگوں نے صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نماز اور وہ فوت ہو گئے، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ امتحان میں اس لیے نہیں ڈالتا کہ لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع کر دے، کہ اس میں فیل ہوں اور وہ ناکام ہو جائیں. یہ تو اس لیے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے اندر جو کمی کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ اور زیادہ نکھر جائیں، اور چمکانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے. کچی اینٹیں جب بھٹی میں ڈالی جاتی ہیں تو اور پکی ہو جاتی ہیں. یعنی بیسیکلی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا لائف میں، انسان کو میچور کر دیتے. کہتے ہیں نا فلاں بچہ وقت سے پہلے ہی بڑا سمجھدار ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر ایک کے بعد ایک مشکل پیش آئی. اب یہاں پر سب سے پہلی چیز خوف ہے. دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، طبعی قسم کا خوف بھی ہے. اکثر لوگ کسی نہ کسی فوبیا میں مبتلا رہتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے ڈر، کسی کو کسی چیز سے.
لیکن یہاں پر خاص طور پر ان فوبیاز کا ذکر نہیں ہے. یہاں دین کے راستے میں جو استقامت ہے اس کو ہلانے کے لیے جو چیزیں خوف کا سبب بنتی ہیں. پھر والجوع اور بھوک. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں کچھ رہتا. جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے علماء جو پاسٹ کے گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے کھانا پکانے کے لیے وقت نہیں ملا تو میں نے کچا ہی گوشت کھا لیا, مچھلی کا لا کے رکھی, نہیں پکا سکے, نہیں پکا تو کچا ہی کھا لیا کیونکہ بھوک تھی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک کے بعد ایک کلاس تھی. تو ایسی بے شمار قربانیاں لوگوں نے کی ہیں علم کے راستے میں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے نے کتنا سفر کیا کہ 2 مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی. کبھی انسان کو اپنے دین کے کام کے لیے کسی اچھی جاب کو چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی 2 چوائسز ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ دور گھر لے لیں بہت خوبصورت بہت بڑا, اور ایک یہ کہ مسجد کے قریب لیں لیکن چھوٹا, یا یہ کہ ایک جاب ملتی ہے کسی ایسے علاقے میں جہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کچھ اور ہے, اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر اس سے کم درجے کی ہے لیکن دین کی ساری سہولت موجود ہے, اور اس قسم کے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو وہ نقص من الاموال ہو جاتی ہے. اور والانفس, کبھی رشتہ دار, ان کی وفات, ان کی ناراضگی, ان کا ساتھ چھوڑ دینا. پھر اسی طرح اپنے نفس میں بھی کبھی بیماری آ جاتی ہے, کبھی انسان کام کر کر کے تھک جاتا ہے. تو یہ سارے امتحان ہوتے ہیں نا. جب انسان کبھی ذہنی طور پر جسمانی طور پہ بہت تھک جاتا ہے تو اپنے آپ سے ہم پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کبھی لوگ ہی احساس دلانے لگتے ہیں کہ کیا حال کر لیا اپنا, کیوں اتنا تھک رہے ہو, اپنی کیئر کرو. تو اس وقت کبھی کبھی انسان کسی کی بات کو سنجیدگی سے لے بھی لیتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کام میں اتنا لگ گئی ہوں کہ اپنا آپ ہی بلا دیا, کیا ملا مجھے, تو جان ہوگی جہان ہوگا وغیرہ وغیرہ. اندر ہی اندر انسان یعنی اس قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے. پھر والثمرات اور پھلوں میں ہر طرح کے پھل, اور پھل صرف کھانے والے پھل نہیں بلکہ کسی بھی کام کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ثمرہ ہوتا ہے. کوششیں, کبھی کوششیں آپ کی بہت رنگ لاتی ہیں اور کبھی آپ کی کوششیں کیا ہوتی ہیں, آپ اتنی ایفرٹ لگاتے ہیں, اتنی دفعہ سبق یاد کیا اور سورت یاد کر کر کے کی اور پھر بھول گئی, تو یہ چیز بھی انسان کو پریشان کرتی ہے. تو یہ تو ایک بہانہ ہے نا, ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ پڑھ لو یاد ہو جائے گی, پھر بھول گئی تو 100 دفعہ پھر پڑھ لو, لیکن اس میں لگتی ہے مشکل زیادہ. تو یہ چیزیں انسان کو پھر ڈسہارٹ بھی کرتی ہیں. کتنے ہی لوگ صرف تھوڑے ہی دنوں میں حفظ کرنا چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, حالانکہ شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے, شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, حتیٰ کہ آپ ایک نیا کپڑا پہنتے ہیں نا, بڑے شوق سے نیا پہنتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اس کو جسم پہ ٹھہرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو ہم وہ ٹائم نہیں دیتے, ہم اتار پھینکتے ہیں, ہم کہتے نہیں یہ صحیح نہیں سلا, اور درزی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر دوبارہ چینج کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو ایک وقت لگتا ہے, بس وہ صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ فبشر الصابرین, صابرین کو خوشخبری دے دو. اور صبر کیا ہے؟ حبس النفس, سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو روکنا, محبوب چیزوں کے جانے پر, کھونے پر, نہ ملنے پر راضی رہنا, ایسا رویہ اختیار نہ کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, کیونکہ مشکلات تو ہر ایک پر آتی رہتی ہیں. ایسے میں صابرین کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازش. نکرہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تقلیل کے لیے, یعنی قلت کے لیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ خوف میں ہی ساری زندگی گزرے گی, بشیء من الخوف, تھوڑی سی, ایسا نہیں کہ مر ہی جاؤ گے, مال تھوڑا سا کم ہو جائے گا, انفس سارے تھوڑی چلے جاتے ہیں, ایک ایک کر کے ہی جاتے ہیں. والثمرات, ہر محنت کا نتیجہ تھوڑی ضائع ہو جاتا ہے. وبشر الصابرین, تو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مچھر کے برابر. بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو کہیں کہ مچھر کا پر ہی تو گیا, کیا فرق پڑتا ہے, مچھر کا پر ہی تو تھا. تو اس سے آپ کے دل کو ایسا سکون آئے گا, آپ آزما کے دیکھ لیجئے. اگر اس وقت آپ کو یہ بات یاد رہ جائے تو یہاں یہ بڑا دلچسپ انداز ہے کہ بشیء من الخوف, بس تھوڑا سا ہی ہے, باقی تو سب کچھ ہے, لیکن ہم اس تھوڑے کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ پھر جو بڑا حصہ ہے وہ ہم بھلا ہی دیتے ہیں.
استاذہ جنرلی ہم صبر اور استقامت کو ایک ہی سینس میں استعمال کرتے ہیں، صبر و استقامت اکٹھا انہیں ملا دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک فائن ڈفرنس بتایا جا رہا ہے. اور میں دونوں آیات کا کمپیریزن کر رہی تھی کہ اس میں اللہ کو رب کہنے پر استقامت ہے اور یہاں ٹیسٹ پر جو ہے وہ صبر ہے، اور دونوں کو ہی خوشخبری دی جا رہی ہے. خوشخبری استقامت پہ ہے، خوشخبری جو ہے وہ صبر پہ ہے. تو جب مشکل آتی ہے، یعنی کہ وہ موقع کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اور یہاں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین صبر اینڈ استقامت؟ اگر ہم نے کسی کو اس کا فرق سمجھانا ہو تو ہم اس کے کیا سمجھائیں گے کہ صبر اور استقامت میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیونکہ بیسیکلی ہے تو استقامت بھی وہی کہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں، اور صبر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بھی ٹیسٹ آ جائے، اینی کائنڈ آف نارمل سے ہٹ کے کوئی بات ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. دونوں میں مماثلت بھی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں. مماثلت وہی یعنی کہ دونوں کے اندر صبر کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنے کا، جما کے رکھنے کا، ٹھہرانے کا. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ استقامت میں اپنے آپ کو کسی چیز پر اسٹیبلش کر لینے کا نام ہے، چاہے مشکل حال ہو یا نہ ہو. اور صبر جو ہے وہ مشکلات میں ہی یعنی ہوگا. یعنی استقامت جو ہے وہ چاہے مشکل ہے یا نہیں، لیکن آپ نے جو ایک اصول بنا لیا اس کے اوپر ایک تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ آپ چلتے رہیں، یعنی اس سے ہٹے نہیں. لیکن صبر جو ہے وہ اچانک آنے والے جو مشکلات اور حادثات وغیرہ ہیں یا غم ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ استقامت اللہ کے رب ہونے پر، اور یہاں اللہ کے مقابل جن چیزوں کو ہم رب بنا لیتے ہیں نا، یعنی کہ دنیا کے مال و متاع اور جن کے جانے کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، ان کے جانے پر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یعنی اپنا ایمان نہ کھونا، یا اللہ پر اعتماد جو ہے، یا توکل جو ہے، یا یقین جو ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. Just an example coming to mind. Many years ago, probably 4 or 5 years ago, there was a program on TV where somebody from here, they were mentioning about a project that a community team of volunteers undertook to make a trail cutting through a forest of hundreds of miles. And that woman who was being interviewed, she said that she's working on this project and developing the team and all those things, and she's been working voluntarily in that office for 40 years. 40 years voluntarily, the entire week she's there all week, coordinating. Exactly. So I was thinking, this is like a personality trait, how you said that these days the temperaments are changing and people don't have temperamentally istiqamah. They don't just continue with the same thing. So this is something to develop in our temperaments, and then when we have that in the temperament with iman, that will allow us to, anchor ourselves in deen. Because a lot of times when people, fresh with study Quran, they want to start working for deen, they do a little bit, and then, family situation or other issues, they come, and then we're shaken up, and that is why people find it very challenging to remain on that same path. Or other people start telling that, oh, you've been volunteering for so long, start looking after your other needs and this and that, or you can ask for things and all. And I always think of that woman, 40 years of full-time volunteering. I'm like, who has done volunteering for 40 years here? دنیا میں نتیجے بھی تو نظر آتے ہیں نا. اسی لیے کہتے ہیں نا، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، خواہ قلیل ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So I was just thinking about sabr and how, when we're tested by anything, I think it comes down to perspective, right? And we have to remind ourselves to look beyond the difficulty that we're in. And, look outside that and then realize the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. I was recently at an assembly at the elementary school, and it was about, there's this organization that works with Muslims with disabilities. And a few students, there were actually a few of their members that had come, and all of them had disabilities. There were 3 women, around 21, 22 years of age. But, you look at them and you can't tell that they're, some of them looked much younger because of whatever disabilities they had, right? And, they all said salam, but they all said it differently in different ways because of whatever, everyone had different disabilities. And it just, we always think that, alhamdulillah, we should be grateful for whatever we have and good health, and, we ask for good health. But when you look at someone like that,
that's when you realize that, you know what, no matter what, like, imagine what a big blessing that we have, just realizing that, you know, every single part of my body, alhamdulillah, is fully functioning. You know, I can see, I can hear, everything, alhamdulillah. And if we just think about that blessing in itself, I feel like we can't let any other test, you know, just remind ourselves of that big blessing, and we can look beyond the test that we're going through. حفص ابن عاصم کی قرات جو قرآن مجید کی سب سے مشہور قرات ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عاصم تھے وہ نابینا تھے، اور انہوں نے ایک سنگل مدر سے شادی کی، اور اس کا بیٹا تھا حفص، اور پھر یہ ان کے نام سے منسوب ہوئے، اور جس طرح قرآن کی خدمت کی، یعنی ڈسیبلٹی کے ساتھ، یعنی خود نابینا تھے، اور نابینا ہوتے ہوئے جس طرح یعنی اس کام کو آگے بڑھایا. تو آپ نے ڈسیبلٹی کی بات کی نا، تو اگر آپ تحقیق کریں تو ہمارے پاسٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے نام کمائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا قد بہت ہی چھوٹا تھا، اور ان کی پنڈلیاں اتنی پتلی تھی کہ اگر ہوا چلتی تھی تو وہ کانپنے لگتے تھے، یعنی اتنے کمزور سے انسان. لیکن یعنی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو وہ ابن ام عبد کی قرات پڑھے، یعنی ان کی قرات کی طرح پڑھے یا سنے. تو اصل چیز ہے کہ آپ کا اپنا اندر کیا کہتا ہے، اندر کی آواز کو سننا چاہیے. وقال اللہ تعالی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. And give good tidings to the believers that they will have from Allah great bounty. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. بہت بڑا فضل مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. فضل ہوتا ہے جو حق سے زیادہ ہوتا ہے نا، زائد کو فضل کہتے ہیں، یعنی ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے لیکن وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، ایمان لانے کا، استقامت اختیار کرنے کا. علامہ اقبال کا شعر ہے، بہت دفعہ دیکھا، کہیں لکھا ہوا بھی ہے، پڑھا بھی، لیکن اس وقت یہ ذہن میں آ گیا. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو لگا کہ یہ عمل پہم اگر ہوگا تو ہی پھر ظاہر کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. بالکل، کیونکہ جو محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے نا، اس کو پھر محبتیں ملتی بھی ہیں، اور محبت ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے. جب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے غار حرا سے، جو کیفیت تھی آپ کی، اس میں ایک محبت کرنے والی بیوی نے کس طرح ساتھ دیا. تو آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، یعنی اس قدر آپ خوف زدہ تھے، لیکن کتنی تسلی دی اور کتنا اعتماد دیا، اور کس طرح کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور پھر کس طرح سپورٹ کیا، کس طرح وہ اپنے کزن کے پاس لے گئی. تو یہ محبت جو ہے یہ سب کو ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سے دل جیتے جاتے ہیں، اسی سے خیر بانٹی جاتی ہے. تو وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. خوشخبری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کس کو دی جا رہی ہے؟ مومنوں کو. کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ الفضل الکبیر کی، بہت بڑے فضل کی، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کا ثواب، اور اس سے بھی آگے زیادہ، یعنی جزا سے بھی زیادہ. وقال اللہ تعالی إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Indeed, this Quran guides to that which is most suitable, and gives good tidings to the believer who do righteous deed, that they will have a great reward. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی راہ دکھاتا ہے، للتی وہ جو، ہیا وہ، اقوم سب سے زیادہ درست ہے، ویبشر المؤمنین اور بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات
وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، یعنی جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو اقوم کا لفظ ہے نا، یہ اعلیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین. اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن جو اعمال ہمیں بتاتا ہے، اعمال صالح، جو اخلاق کا معیار ہمیں دیتا ہے، وہ حقیقت میں بہت ہی اعلیٰ معیار ہے. اور جتنے بھی دنیا میں طریقے ہیں یا دنیا میں جو بھی معیارات قائم ہیں، ان میں سے سب سے بہترین معیار ہے. مثلا ایک صرف اتنا ہی جملہ جو ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بہترین کردار اور بہترین اخلاق کا ایسا معیار کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا کہ ایک بھوکا انسان دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، اپنے آپ سے بڑھ کے چاہے، اپنے آپ سے بڑھ کر دوسرے کی خیر خواہی ہو. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ فرائض بھی شامل ہے، سنن بھی شامل ہے، مستحبات بھی شامل ہے. ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دنیا میں کوئی چیز بہت بڑی نہیں ہو سکتی، تو اشارہ ہے آخرت کے اجر کی طرف، اجرا کبیرا کی طرف. وقال اللہ تعالی سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Race towards forgiveness from your Lord, and a garden whose width is like the width of the heavens and the earth. Prepare for those who believed in Allah and His messengers. This is the bounty of Allah which He gives to whom He wills, and Allah is the possessor of great bounty. سابقو، دوڑو، الی مغفرتن، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنتن، اور جنت کی طرف دوڑو، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان برابر ہے. وعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. پیچھے اجر کی بات ہے، اس سے پیچھے فضل کی بات ہے، یہاں پھر فضل کی بات ہے. لیکن اس فضل کو پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دوڑ لگانا ضروری ہے، آگے بڑھنا ضروری ہے، اور اس کی توفیق اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. سابقو کا لفظ جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے. سابق یسابق، مسابقہ، مسابقت کہتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا. یعنی کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو تم اس سے بھی آگے بڑھنے کی فکر کرو، یعنی نیکی میں دوڑ لگاؤ، مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف، اس کی جنت کی طرف، کیونکہ یہ دوڑ ہی بخشش کے اسباب میں سے ہے. یعنی مسابقہ الی مغفرت اللہ کیا ہے؟ استغفار کرنے میں جلدی کرو، استغفار میں دیر نہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو کیا ہوگا؟ جنت حاصل ہوگی. وجنت، اللہ کی رضا کی طرف جب انسان دوڑتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس پر بڑا فضل کرتا ہے. اور بڑا فضل کس شکل میں ہے؟ جنت کی شکل میں. اور جنت کتنی بڑی ہے؟ آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا گھر دنیا میں کسی کا ہے تو کتنا ہوگا، کتنے ایکڑ پر ہوگا. اس دن میں ولید بن طلال کے گھر کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کتنے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنے ایکڑ پر اور کتنے 100 روم اس کے، اور کیا کیا اس میں چیزیں ہیں. ایک ایک روم کے اندر کہاں اٹلی کا کون سا گرینائٹ لگا ہوا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور سونے کے باتھ روم. اور تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ زیادہ تر کتنا ہے اور کتنے دن کے لیے. یہ قیامت تک بھی باقی رہے تو انسان تو باقی نہیں رہ سکتا نا جو اس میں رہے گا. اور ایک وقت میں انسان ایک ہی کمرے میں رہ سکتا ہے نا، اور اگر ہر روز ایک نیا کمرہ تبدیل کرے تو اس میں تو نیند کا مزہ ہی چلا جاتا ہے. یعنی انسان کو اپنے بستر پر نیند آتی. پہلے تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنے کمروں کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے،
لیکن بہرحال دل کی تسلی کے لیے جب بہت اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہ سمجھو انسان کو تو پھر ایسی چیزوں پر خیر یہ تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے جو بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان دوڑ لگاتا ہے نا، یعنی مثلاً آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں سے جتنی دور تک تم دوڑ کے جاؤ گے وہاں تک کی جگہ تمہاری، تو پھر کیا ہوگا؟ گرتے مرتے پڑتے وہاں تک جائیں گے. تو اسی طرح جنت کھلی جگہ ہے تمہارے لیے، دوڑو جتنا دوڑ سکتے ہو. کہاں تک جانا ہے؟ کہاں تک چاہیے؟ جہاں تک دوڑ کے جاؤ گے وہاں تک تمہاری. یعنی اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے. تم اپنے آپ کو کس قابل پاتے ہو؟ کہاں کھڑا کرتے ہو؟ کہاں تک پہنچتے ہو؟ تیار تو کر دی گئی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آمنوا باللہ ورسلہ. ٹھیک ہے، اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا ہوگا. اور یہ ایمان جو ہے ذالک فضل اللہ، اور اس ایمان کا بدلہ جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور یہ فضل کیا ہے کہ انسان اس راستے میں استقامت اختیار کرے اور اس راہ پر چلتا رہے. اللہ کی رحمتیں تو بہت وسیع ہیں. ہم پاتی ہیں دنیاوی عارضی چیزیں. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس چیز سے میری قوت پرواز میں کوتاہی آتی. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی. تو یہ پرواز کس کی طرف ہے؟ یہ دوڑ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو اس پرواز میں اگر کوتاہی آتی ہے اور وہ کوتاہی اگر رزق کی وجہ سے آتی ہے تو اس رزق سے موت اچھی. پھر وہ جینے کا کوئی مزہ نہیں، جینے کا کوئی ضرورت نہیں. وہ جینا خسارے والا جینا ہے. قال اللہ تعالی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. And hasten to forgiveness from your Lord, and a garden as wide as the heavens and earth, prepared for the righteous. وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو. پیچھے تھا سابقو اور یہاں کیا ہے؟ سارعوا، سرعت سے جلدی کرو. الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنۃ، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت یا جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اعلیٰ ترین جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. متقین کون ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر نیک کام کرتے ہیں اور برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. اصل میں تقوی والے کام جو ہے نا وہ اس جنت تک پہنچاتے ہیں. جتنا زیادہ تقوی ہوگا اور جتنی زیادہ اطاعت ہوگی اور جتنی زیادہ نافرمانیاں جھاڑتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ یہ دوڑ آسان ہو جائے گی اس بلند منزل تک پہنچنے کے لیے. جی تقوی از the fuel for سرعہ. قال اللہ تعالی إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Indeed, those who disbelieve in our verses, we will drive them into a fire. Every time their skins are roasted through, we will replace them. We will replace them with other skins, so they may taste the punishment. Indeed, Allah is ever exalted in might and wise. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم جھونکیں گے ان کو آگ میں. کلما نضجت، جب کبھی پک جائیں گی، جلودہم، کھالیں ان کی. بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے ان کو ان کے علاوہ کھالیں، یعنی دوسری کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے بہت زیادہ غالب، بہت حکمت والا. پیچھے ایمان والوں کی ساری باتیں ہو رہی تھی، ترغیب تھی ساری. اب ترہیب ہے کہ اگر ایمان نہیں لائے، کفر اختیار کیا ہماری آیات کے ساتھ، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آگ. اور آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ. اس آگ میں کلما نضجت جلودہم، یعنی ان کی کھالیں جب پک جائیں گی، جل جائیں گی، تو ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے. کیونکہ تکلیف آگ کی کھالوں پر ہی زیادہ ہوتی ہے، جب اس سے آگے چلی جاتی ہے
تو پھر وہ کم ہو جاتی ہے. لیذوقوا العذاب، اصل مقصد کیا ہے آگ میں ڈالنے کا؟ تاکہ عذاب کا مزہ چکے، کیونکہ آگ کے عذاب میں پین بھی ہوتی ہے اور جلن بھی ہوتی ہے. اگر کبھی آپ کا تھوڑا سا بھی ہاتھ لگ جائے نا کسی گرم چیز کو، تو آپ دیکھیں گے کہ جلن کے علاوہ پین ہوتی ہے، جو پورے مثلاً اگر ہاتھ کا اگلا حصہ جلا ہے نا تو پوری انگلی میں آپ کے درد پھیل جائے گی. تو لیذوقوا العذاب، بدترین قسم ہے سزا کی آگ. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور روز جب آپ گھر میں کچھ پکانے لگے تو ہر روز اس آگ کے پاس کھڑے ہو کے ضرور دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچا لینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر نیکیوں کی بھی توفیق دے گا اگر یہ دعا ہماری قبول ہو گئی. کیونکہ وہ جب آگ محسوس ہوتی ہے نا اور قریب ہاتھ لے جائیں تو پھر جو دعا نکلتی ہے نا وہ مصلی پہ بیٹھ کے نہیں نکلتی اس طرح. ان اللہ کان عزیزا حکیما. تو اب دیکھیں کہ یہ جو بات کی گئی نا کہ بار بار کھالیں چینج کی جائیں گی، یعنی جیسے درجہ تھا نا ان کے کفر کا اتنی دفعہ ان کی پھر عذاب میں اضافہ بھی ہوگا اور زیادتی بھی ہوگی. یعنی ہر ایک کے جو اس تکلیف کو سہنے کی ڈگری ہے نا وہ مختلف ہوگی. جس کا کفر زیادہ اس کی پین بھی زیادہ، اس کا عذاب میں بھی اتنی ہی شدت. جزاء وفاقا، جیسے قرآن میں آتا ہے ان اللہ کان عزیزا حکیما، یعنی اس کی ایک حکمت ہے، یعنی وہ غالب ہے، وہ تو سب کو پکڑ کے سزا دے سکتا ہے لیکن وہ ایسے نہیں سزا دیتا، اس کا سزا دینا بھی حکمت پر مبنی. آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنے سایوں میں. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی جزا بتا رہے ہیں، اور اس جزا میں جنتوں اور باغوں اور گھروں کا ذکر تو ہے ہی، اور خلود کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرہ اور گھنے سائے، یعنی ہر طرح کی وہ نعمتیں جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور جن کی انسان خواہش کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں عطا کر دیں گے. یعنی یہ ہے وہ چیزیں جن کی انسان دنیا میں تمنا کرتا ہے. خاص طور پر سایوں کا جو ذکر کیا گیا نا یہ دلچسپ ہے. آپ دیکھیں کہ جو گھنے درخت ہوتے ہیں، بڑے درخت ہوتے ہیں، خوبصورت درخت ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خوبصورت درخت آپ دیکھیں اور پھر آپ صرف ایک دفعہ دیکھیں اور دوبارہ نظر نہ دوڑائیں. انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھتا ہی چلا جائے. اور کچھ درخت اتنے سلیقے سے لگائے گئے ہوتے ہیں اور اتنے قریب قریب، اور ان پہ بہار آتی ہے تو بھی خوبصورت لگتے ہیں، جب ان پہ خزاں آتی ہے تو بھی خوبصورت لگتے ہیں، جب ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو بھی وہ خوبصورت ہی لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر گھنے سایوں کا ذکر کیا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے نا تو اس میں ایمان کی ساری قسمیں آتی ہیں. والذین آمنوا، اس میں پھر ملائکہ، کتب، رسل، آخرت، قدر، خیر، شر، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمل الصالحات. یہ بیج ایمان کا ہی پھوٹتا ہے، اور صالحات میں سارے کام آتے ہیں، واجبات بھی، مستحبات بھی، قلب کے اعمال بھی، لسانی اعمال بھی، زبان کے اعمال بھی، اور باقی جوارح کے بھی. اور انہی کے مطابق کہ کس چیز میں انسان کا دل بھی حاضر ہے اور کس میں انسان کے باقی اعمال بھی، یعنی لسانی اور جوارح کے بھی، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر انسان کو جزا دے گا، یعنی اپنے پاس سے سب کچھ یہ عطا کرے گا. سندخلہم، ہم داخل کریں گے ان کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ایسے باغات کہ جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی ڈسکرپشن بتا ہی نہیں سکتا کہ کان اس کو سن سکے. اور پھر درخت جو ہوتے ہیں ان پہ پھل بھی ہوتے ہیں، یعنی صرف سایہ نہیں بلکہ طرح طرح کے پھل بھی ہوں گے، ماکل، مشارب، سب کے سب. اور پھر ازواج، خوبصورت بیویاں، یعنی انسان تنہائی میں بعض اوقات ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج کا بھی ذکر کر دیا کہ جس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان وہاں ہمیشہ رہنے والا. خالدین فیہا. قال اللہ تعالی والذین آمنوا
وعمل الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. توکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. یعنی عمل الصالحات میں سے جو بہترین اعمال ہیں اجر العاملین میں وہ صبر ہے اور توکل ہے، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا. اور جتنا جتنا جس کا صبر ہوگا اتنی ہی عالیشان اور بلند عمارتیں ان کو ملیں گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں ہے. تو عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی صبر ہو کس پر؟ مشکلات پر بھی اور اللہ کی عبادت پر بھی، سیدھے راستے پر چلنے پر بھی. اور رب پہ توکل کر کے ہی انسان دراصل بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک